السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I hope you all are well. انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94. کل کہہ دیجئے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، اِن کانت لکم الدار الآخرہ، اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے ہے، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت میں صرف وہی لوگ جائیں گے جو کہ یہودی اور عیسائی ہیں، اور جہنم کی آگ صرف چند دن ان کو چھوئے گی، اس کے علاوہ جنت ان کے لیے خالص ہے، تو پھر تم کیا کرو؟ فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. اگر تو آپ لوگ اپنے دعوے میں سچے ہو، اِن کنتم صادقین، اگر تم اے یہودی اور اے عیسائیو اپنے دعوے میں سچے ہو تو فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کچھ یوں کی ہے کہ یہ دعوت مباہلہ ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو مقابلہ کر لو. مباہلہ بولتے ہیں کہ دونوں جماعتیں، دونوں فریقین ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں اپنے پورے خاندان کے ساتھ اور ایک دوسرے کو بد دعا کرتے ہیں. یعنی مسلمان اور یہودی مل کر یہ دعا کر لیں کہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موت دے دے. ایک طرح کی یہ دعا ہے لیکن بد دعا جیسی ہے، اور موقع کی مناسبت میں اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ جس حوالے سے مباہلہ کیا جا رہا ہے اس میں وہی چیز کہی جائے گی. تو کیونکہ یہاں سچ اور جھوٹ کے بارے میں پتہ چلوانا تھا، تو کیا انہوں نے کہنا تھا ایک دوسرے سے کہ جو دونوں میں سے جھوٹا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو موت دے دے. تو اس طرح سے ان سے کہا گیا کہ آ جاؤ اور مقابلہ کر لو اپنی بات کا. آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی ان کی طرف سے جواب دے دیتے ہیں، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہے. یہودی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں سچے نہیں تھے. جو انسان اس کی محبت میں سچا نہیں ہوتا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنے کا کیوں خواہش مند ہوگا بھلا؟ وہ زندگی کے حریص لوگ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو کہ ایمان رکھتے ہی نہیں ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب کے سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے. یعنی کہ آپ سوچئے اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو مباہلے میں یہ لازمی ہوتا ہے کہ جو ایک دوسرے کے لیے کہا گیا وہ پورا ہو جاتا ہے اس ٹائم. تو اگر یہودی یہ کر لیتے مباہلہ تو ان کی ساری کی ساری نسل ختم ہو جاتی اور آج آپ کو دنیا میں کوئی بھی یہودی نہ ملتا. لیکن انہوں نے مباہلہ کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا. جب دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا، بندہ انکار کرتا رہتا ہے تاکہ بچتا رہے. واللہ علیم بالظالمین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے، اسے پتہ ہے سب چیزوں کا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو بہت ہی حریص زندگی کے معاملے میں. یعنی کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کو زندگی دی جائے اور ان کو لمبی لمبی زندگی دی جائے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں جنہوں نے شرک کیا. لیکن مشرک بھی زندگی لمبی ہی چاہتا ہے، اور یہ ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ تاکہ یہ اپنے آخرت والے عذاب سے، اپنے حساب کتاب سے بچ جائیں. دنیا سے محبت کی کچھ نشانیاں ہیں جیسے کہ لمبی امیدیں باندھنے والا انسان، اور زندگی لمبی چاہتا ہے جیسے بھی ہو زندگی، چاہے عزت والی ہو چاہے ذلت والی ہو، لیکن اس کو مرنا نہیں ہے، اس کو زندگی پہ زندگی چاہیے. پھر اسی طرح جو شخص مال کی محبت میں بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر جو آخرت سے بے پرواہ ہوتا ہے، بے خوف ہوتا ہے، ایسے لوگ مرنا نہیں چاہتے. اور یہودی مشرکین سے بھی بڑھ کر حریص ہے کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں جانتے تھے. ان کے پاس کوئی علم نہیں آیا تھا ایسا جیسا یہودیوں کے پاس تھا. تو اس وجہ سے وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان نہیں تھی صحیح طرح سے. سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزوں میں جوان رہتا ہے، عمر کی حرص میں اور مال کی حرص میں. یعنی وہ عمر بھی چاہتا ہے لمبی اور مال بھی لمبا چاہتا ہے کہ بہت زیادہ وسیع جائیداد ہو، اچھا خاصا اس کے پاس بینک بیلنس ہو، جائیدادیں ہوں. تو یہ ساری چیزیں ابن آدم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی تو ہیں، لیکن اس کے ساتھ انصاف ہم کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، اور اس کے بعد ہمارا جو نفس ہے اس کی ہمیں غلامی نہیں کرنی بلکہ اس کو اپنا غلام بنا کے رکھنا ہے. یہی اصل انسان ہے جو کہ اپنے نفس پہ قابو پا لیتا ہے، اپنی خواہشات پہ قابو پا لیتا ہے.
یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کو 1000 سال زندگی دی جائے، یعنی بہت زیادہ لمبی لمبی زندگیاں دی جائیں۔ وما ہوا بمزحزح، حالانکہ ان کی زندگی ان کو بچائے گی نہیں، من العذابی، عذاب سے، ان یعمر، چاہے کہ ان کو 1000 سال عمر دے بھی دی جائے۔ آپ دیکھیے ایک ایسا انسان جو کہ اپنی ضد پر، حسد پر، حد درمی پر ڈٹا ہوا ہے اور وہ باز ہی نہیں آ رہا، وہ کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، وہ ہم میں سے ایک انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس انسان کو ماننا ہی نہیں ہے، سمجھنا ہی نہیں ہے، نافرمانی سے باز آنا ہی نہیں ہے، اس کو آپ 1000 سال کی بجائے 2000 سال کی زندگی دے دو، وہ کس چیز میں بڑھے گا؟ گناہوں میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں یہ جتنی مرضی زندگی لے لیں، بالآخر تو ان کو میرے پاس ہی آنا ہے اور عذاب ہی پانا ہے، کیونکہ یہ لوگ عذاب سے، اپنے انجام سے بچنے کے لیے موت نہیں چاہتے تھے نا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کتنی زندگی لے لیں گے یہ، بالآخر ان کو آنا تو ہے عذاب کی طرف۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، جو بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہر ایک چیز ہے۔ اگر ہم لوگ اس چیز پر یقین کر لینا کہ ہمارے ہر کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تو انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کے بارے میں خبردار ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ میرے دل کا حال میرے رب کو اچھے سے پتہ ہے۔ انسان اپنے ہر عمل پر رب کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص جو دلوں کے اندر رکھی ہے، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر شعور بھی تو دلا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے امید تو رکھتا ہے، لیکن اس کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ رحیم ہے اور اس وجہ سے مزید گناہ کرنے لگ جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کو یہ محسوس ہونا چاہیے تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا رحیم ہے، میرے پہ اتنے احسان کرتا ہے، مجھے تو اس کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آخرت سنور جائے تو ہمیں اچھے اعمال کرنا ہی ہوں گے۔ اگر آپ کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں آپ کس وقت وہاں کی چیزیں خرید سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس وہاں کی کرنسی ہوتی ہے۔ اگر آپ پاکستانی کرنسی لے کے وہاں جائیں گے، امریکہ میں چلے جائیں، اگر آپ کے پاس پاکستانی کرنسی ہے تو وہاں آپ کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ ان کی ریکوائرمنٹس پہ پورے نہیں اتر رہے۔ اسی طرح اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو جنت میں جانے والے اعمال کرنا ہوں گے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا۔ اگر ہم اس کے بغیر وہاں جاتے ہیں تو پھر وہاں کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔